اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کی جو فطرت ہے اس میں السواک والتعطر، خوشبو کا استعمال اور مسواک یعنی دانتوں کو کثرت سے صاف کرنا، یہ دو چیزیں دنیا میں کس نے ان کا تعارف کروایا ہے؟ پیغمبروں نے۔ پیغمبروں سے پہلے لوگ خوشبوؤں کا استعمال بھی نہیں جانتے تھے، خوشبوؤں کا استعمال۔ اور یاد رکھو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا کیا سمجھا یار؟ بعض لوگ خوشبو استعمال کرتے ہیں اپنی بدبو ختم کرنے کے لیے۔ بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں جو خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی نفیس قومیں، اس لیے کہ وہ خوشبو اگر استعمال نہ کریں تو پھر ان کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، نہا نہیں رہے، ایک ہفتہ ہو گیا، پسینے کی بو آ رہی ہے، وہ اسپرے کیا، آفس چلے گئے۔ منہ میں بدبو آ رہی ہے، ماؤتھ اسپرے۔ منہ میں بدبو کا علاج کیا ہے؟ ماؤتھ اسپرے۔ گٹکے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، شراب والے کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ گٹکے والا صفائی پسند ہو نہیں سکتا، جتنا مرضی نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، تیزاب سے نہا لے، مگر وہ پھر بھی گندا ہے، گندا۔ معذرت اگر کوئی گٹکے والا بیٹھا ہے پھر بھی گندا ہے وہ۔ اوپر سے جتنا مرضی صاف ہو لو، منہ میں تم نے گند رکھا ہوا ہے۔ اور کیسا اللہ کی پناہ، ایک دفعہ میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، لے کر گیا میں، ان دنوں میں گٹکے پہ بیانات بھی زیادہ کر رہا تھا میں، تو وہ گاڑی کا وہ لاک واک کچھ صحیح کرانا تھا، تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے کرا رہے، منہ میں گٹکا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ایسے لیس دار منہ میں نا ان کے عجیب سا، وہ میری ایک دفعہ ان کے منہ پہ نظر پڑی، میں نے کہا یار ان سے گاڑی بھی صحیح نہیں کرواؤں گا آئندہ، اتنے گندا۔ اور وہ جس چیز کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہو وہ چیز ان کے منہ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے صفائی۔ ویسے شادی میں جانے سے پہلے دیکھو گٹکے والے کو، ایسے بن ٹھن کے 3 پیس سوٹ میں جا رہا ہے، شو بازی۔ اگر تو صفائی پسند ہے تو منہ تو صاف کر پہلے بھائی، یہ گند تو کھانا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دانت کی صفائی کا حکم دیا ہے، بہت زیادہ، ہر وقت صاف، دانت ہر وقت صاف۔ جب بھی نبی کچھ کھایا کرتے تھے فوراً خلال کیا کرتے تھے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہے۔ 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت صاف رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے، یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو، اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاتا ہے نا۔ یہ کچھ کھا رہے ہیں، اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا؟ اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں وہ سڑنے میں ٹائم لے گی، لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں منہ کے اندر، اس میں جو سڑنے کا عمل ہے، خراب ہونے کا عمل ہے، وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے۔ مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو۔ آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا، کبھی دیکھا کریں پبلک کے دانت، کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی، اوپر سے چمکا ہوگا، پرفیوم 3 پیس سوٹ، ٹائی، فٹ فاٹ، صبح ذرا دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک اور تعطر، خوشبو کا۔ تو خوشبو کا استعمال بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے صفائی ہے۔ بیری کے پتوں سے نہانا، نیم کے پتوں سے نہانا، یا آج کل اس کا آلٹرنیٹ صابن سے نہانا۔ نبی کے دور میں صابن نہیں تھا تو بیری کے پتوں کو گرم کر کے اس سے نہایا جاتا۔ بیری کے پتوں کو گرم کر کے اگر آپ نہائیں گے بہت زبردست جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں سے نہانا تو بہت ہی مفید ہے صحت کے لیے۔ میں یہ نہیں، نیم کے پتوں سے نہانا سنت نہیں ہے، لیکن ویسے صحت کے لیے بہت مفید ہے۔
نیم کے درخت پہ بھی کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا نیم کو آپ کیا سمجھتے ہو. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہانا خوشبو کا، تو خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے ہے صفائی ستھرائی، پانی کا استعمال، نہانا. بدبو جب ختم ہو جائے جسم سے پھر زینت کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ خوشبو کا استعمال کریں. تو بدبو پہلے ختم کریں پھر خوشبو، یہ ہے پیغمبروں کی سنت. خیر،